کر اور تم میرے لیے روزہ رکھو اور 3 روز تک دن اور رات نہ کچھ کھانا اور نہ پیو۔ میں بھی اور میری سہیلیاں بھی اسی طرح سے روزہ رکھیں گی، ایسے ہی میں بادشاہ کے حضور جاؤں گی، اور جو آئین کے خلاف ہے اگر میں ہلاک ہوئی تو ہلاک ہوئی۔ چنانچہ مردگی روانہ ہوا اور آستر کے حکم کے مطابق سب کچھ کیا۔ اور تیسرے دن ایسا ہوا کہ آستر شاہانہ لباس پہن کر شاہی محل کی بارگاہ اور اندرونی میں شاہی محل کے سامنے کھڑی ہو گئی، اور بادشاہ شاہی محل میں اپنے تخت سلطنت پر کیسر کے مقام کے دروازے پر بیٹھا تھا۔ خداوند کے زندگی بخش کلام کے بچوں بیٹھو خاموشی سے، بچوں کو پکڑیں اور ان کو خاموشی آئے۔ اور جب ہم کلام مقدس میں آج دیکھتے ہیں تو آستر جو ایک یہودی لڑکی ہے، جو اکسیوریس بادشاہ کے زمانہ کے اندر جب نبوکت نظر سے لے کر دارا بادشاہ اور یہ سبھی آتے گئے ہیں، اور اس زمانہ کے اندر جو ہے یہودی اکسیوریس بادشاہ کے زمانہ کے اندر یہ لوگ غلامی کی حالت میں ہیں، اور جب یہ غلامی کی حالت میں ہیں تو وہاں پہ جو ہے آستر کو جو ہے جب بادشاہ نے اعلان کیا کہ سب کنواریاں جو ہیں وہ بادشاہ کے دربار پہ پیش کی جائیں، تو بادشاہ کی منظور نظر جو ہے وہ آستر ٹھہر گئی۔ اور آستر جو ہے یہ ایک یہودی لڑکی ہے اور بادشاہ کے ایز اے شہزادی ہے بادشاہ کی۔ اور جب ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں تو ایک یہاں پہ حمان جو ہے وہ یہاں ہمیں نظر آتا ہے، اور وہ شخص جو ہے یہودیوں کی بڑی مخالفت کرتا ہے، اور یہ شخص جو ہے بڑی مخالفت کرتا ہے، اور اس نے ایک منصوبہ تیار کیا ہے یہودیوں کے خلاف کہ ان کو جو ہے ہم قتل کر دیں گے یا ختم کر دیں گے، مار دیں گے، ہلاک کر دیں گے۔ اور جب آپ پہ کی زندگی کے اندر کوئی مصیبت، پریشانی، تکلیف آئے تو آپ نے یہ پیغام جو ہے اس کو قابل غور کرنا ہے کہ آستر نے جب اس کے لوگوں پہ، اس کی کلیسیا پہ اور اس کے خاندان پہ، اس کے عزیز و قارب پہ، بنی اسرائیل کے گھرانے پہ اور یہودا کے گھرانے پہ، 12 قبائل کے گھرانوں کے اوپر جب یہ مصیبت آتی ہے کہ ان کو جان سے مار دیا جائے، اور یہ اپنا وہ پیغام جو ہے جو اس کو بتایا گیا ہے، اس کے چاچا زاد نے بتایا ہے، تو وہ پیغام لے کر جو ہے بادشاہ تک کیسے پہنچتی ہے، اور بادشاہ کی حضوری میں جانا جو ہے آستر کے لیے بڑی پرابلم ہے، کیونکہ یہ آئین کے خلاف ہے، قانون کے خلاف ہے۔ اب آستر کرتی کیا ہے؟ اپنے قوم کو بچانے کے لیے، اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے آستر جو ہے وہ یہ کرتی ہے کہ وہ پیغام بھیجتی ہے اپنے عزیز و قارب کو، یہودی قوم کو، اسرائیلی قوم کو جو ہے وہ پیغام بھیجتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ آپ بھی میرے لیے کیا رکھو؟ 3 دن کا روزہ رکھو۔ اور جب ہم خداوند کی حضوری میں کسی مشکل میں ہوں، یا کوئی ہمارا عزیز و قارب کسی مشکل میں ہو، یا کوئی ہمارا عزیز و قارب کسی پریشانی میں ہو یا بیماری کی حالت میں ہو، تو ہمیں بھی یہ ضروری ہے کہ ہم بھی آستر کی طرح جو ہے اس منصوبے کو خداوند خدا کے آگے روزے کی صورت میں لائیں، تاکہ جب ہم روزہ رکھیں تو ہماری رکاوٹیں جو ہیں، اس شخص کی رکاوٹیں جو ہیں، پریشانیاں جو ہیں، مشکلیں جو ہیں، وہ خدا دور کرے۔ اب یہاں پہ جو ہے آستر نے
جب یہودی قوم کو کہا ہے کہ 3 دن کے لیے میرے لیے روزہ رکھو تاکہ میں جب بادشاہ سے بات کروں تو بادشاہ میری بات پہ عمل کرے اور غور کرے میری بات. اور یہ ایک واحد یہودی لڑکی ہے جو بادشاہ کی حضوری میں ہے اور بادشاہ کی ملکہ ہے. اور یہ بادشاہ کی ملکہ جو ہے یہ جو ہے یہ درد رکھتی ہے اپنی قوم کے لیے. اور آج ہم قوم کے لیے تو دور کی بات ہے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے درد نہیں رکھتے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے درد نہیں رکھتے. اور آج یہ ضروری ہے کہ ہم آستر کی طرح روزہ رکھیں، تاکہ جیسے آستر نے روزہ رکھا ہے، آستر کی سہیلیوں نے روزہ رکھا اور آستر کے لوگوں نے آستر کے لیے روزہ رکھا ہے، تاکہ اس کے جب یہ بولے تو خداوند جو ہے اکسیوریس بادشاہ کا دل جو ہے وہ نرم کر دے، تاکہ خداوند جو رکاوٹوں کو توڑتا ہے. اور اسی طرح ہوا کہ جب انہوں نے 3 دن کا روزہ رکھا ہے تو لکھا ہے کہ وہ جب انہوں نے روزہ رکھا تو انہوں نے یہ روزہ رکھ کے اس کے بعد شاہانہ لباس پہنا ہے اور وہ کپڑے پہن کر جو ہے وہ بادشاہ کے پاس گئی ہے اور بادشاہ کے پاس جا کر اس نے اس پیغام کو جو ہے بادشاہ سے شیئر کیا. اور جب بادشاہ نے کے سامنے وہ پیغام کو شیئر کرتی ہے تو بادشاہ کا دل جو ہے وہ نرم ہوتا ہے. اور بادشاہ کے ساتھ جب وہ کھانے پہ بادشاہ کو انوائٹ کرتی ہے، دعوت دیتی ہے کہ کل شام جو ہے آپ نے اور حامان نے جو ہے یہ دونوں نے آپ نے جو ہے میرے گھر میں میرے شاہی محل میں جو ہے وہاں پہ آ کر کھانے میں شرکت کرنی ہے. اور جب وہاں پہ آتے ہیں تو وہاں پہ حامان وہ دوسرا جو ان کے مخالف ہے، حامان جو ان کے مخالف ہے اور وہ مردکی کو مروانا چاہتا ہے. اب وہ چاہتا ہے کہ میں مردکی کو جو پھاٹک کے اوپر کھڑا رہتا ہے اور اس نے دوسرے لوگوں کے کہنے کے مطابق جو ہے جیسے انہوں نے کہا ویسے انہوں نے اس کے لیے ایک صلیب بنوائی اور اس صلیب کے اوپر جو ہے مردکی کو جو ہے وہ لٹکایا جائے. اور یہ سارا منصوبہ جو ہے حامان نے تیار کیا ہے. اب جب بادشاہ کو دعوت دی گئی ہے اور بادشاہ اپنی ملکہ کے ہاں دعوت کے لیے گیا ہے تو وہاں پہ آ کر جو ہے بادشاہ کو ملکہ نے کہا کہ حامان کو بھی ساتھ لیتے آئیے گا. اور وہاں آ کر بادشاہ سے ملکہ نے جو جب کھانا کھایا اس نے تو ملکہ نے بادشاہ سے بات کی کہ میری قوم کے لوگ جو ہیں ان کے لیے آپ نے یہ جو ہے قانون پاس کیا ہے، یہ لا جو ہے جاری کر دیا ہے کہ ان کو ختم کر دیا جائے، مار دیا جائے. اور وہ سب کچھ ملکہ آستر نے جا کر بادشاہ کو بتایا جو حامان کرنے کو تھا. اور جب بادشاہ نے وہ سب کچھ دیکھا تو بادشاہ پہلے ہی ملکہ سے وعدہ کر چکا تھا کہ مانگ میں ساری بادشاہی کا آدھا حصہ جو ہے آدھے حصے تک تجھے دوں گا. اور ہوا اسی طرح کہ اس نے روزہ رکھا اور بادشاہ سے وہ اپنی قوم کے لیے درد رکھتی تھی اور وہ بادشاہ کی حضوری میں گئی ہے، بادشاہ سے بات چیت کی ہے. اور جب بادشاہ سے بات چیت کی ہے تو اس کے مطابق بادشاہ نے وہ جو قانون اس نے پاس کیا تھا اس کو ریجیکٹ کیا اور حامان جو مردکی کو قتل کرنا چاہتا تھا اور اسی حامان کو اس نے اس صلیب پہ لٹکا. اور روزے میں جو ہے اتنی طاقت اور اتنی پاور ہے کہ لوگوں کی سوچ خیالات کو جو ہے بدل دے. اور آستر نے اپنی قوم کو اس طرح بچایا اور آج ہم بھی اپنی قوم کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے آستر کی طرح درد رکھیں. اور جب ہم آستر کی طرح اپنی زندگی کے اندر درد رکھیں گے تو خدا ہمیں برکت دے گا اور سرفراز کرے گا. آمین. خدا آپ کو مجھے اس کام کی برکت دے.